اب افسروں سے میں گزارش کروں گا، افسروں سے خاص طور پر، کہ آپ کو اللہ نے ملازمت دی، آپ کو حلال روزی کو حلال کر کے کھانا ہے، اللہ نے تو دے دیا، لیکن آپ کم سے کم اپنے علاقے کا سروے تو کرو۔ ڈی صاحب سے گزارش کروں گا میں کہ آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہو، لیکن علاقوں میں یہ ہے، ایسے پریشان لوگوں کو آگے پتہ لگانا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں انہوں نے رمضان کیسے گزارا ہو، روزے رکھ کے 1.5 کلومیٹر ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں بھتیجیاں ہماری پانی لینے جائیں گی، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں تک افسروں کی بات تھی، اور جہاں تک ہماری جموں کشمیر جو ابھی اس وقت چونکہ گورنر راج چل رہا ہے، تو ایل جی منوج سینھا صاحب، آپ چونکہ پھر ہمارے اوپر آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذرا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سے، بجلی ڈپارٹمنٹ سے، اور اسی طرح روڈ ڈپارٹمنٹ سے، اور اسی طریقے سے جو یہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے افسر ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ رپورٹ تو مانگیں کہ آپ نے گراؤنڈ پہ کیا کام کیا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، یہاں تک تو میں نے افسروں سے بھی کہہ دیا، اور ہمارے جناب منوج سینھا ایل جی صاحب سے بھی گزارش کر دی، لیکن اس کے علاوہ عوام سے گزارش کرتا ہوں، عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو، آنکھ بند کر کے ڈالتے ہو یا آنکھ کھول کے ڈالتے ہو؟ کیا پچھلے 5 سال کا کیریئر آپ کو پتا ہوتا ہے تب آپ ووٹ ڈالتے ہو؟ گئے یا تو چہرہ دیکھ کے ووٹ ڈالا، یا کوئی لیڈر آپ کے گھر پہ موت ہو گئی تو عام جنتا کے ساتھ وہ بھی آگے کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیا کہ میرے گھر پہ موت میں آیا تھا، اور دعا کرنے آ گئے فاتحہ پہ، بھئی آپ ہی ہمارے لیڈر ہو۔ خدا را عوام سے گزارش ہے، مہربانی کر کے ایسا قصور نہ کریں، آنے والی نسل کا گلا نہ گھوٹیں، بلکہ آپ اس مرتبہ سوچ سمجھ کر، چاہے وہ پارلیمنٹی انتخابات ہیں، چاہے وہ اسمبلی انتخابات آئیں گے، اس میں آپ اپنے علاقے کی ترقی کو دیکھ کر، پانی، بجلی، روڈ، اسکول، ہاسپٹل، اور تمام کے تمام بے روزگاری، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر ووٹ کا استعمال کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں بے باک اور بالکل اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر جو لیڈر آئیں گے انہی کو آپ، بلکہ میں کہوں گا کہ پچھلے 10 سال کے کال میں جتنی کوشش، جتنی جد و جہد پی ڈی پی سے محبوبہ جی جو ہماری بہن، جو ہائی کمان پی ڈی پی جماعت کی، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جنہوں نے سنبھالی ہے، میں تو کہوں گا آخر وہ عورت ہے اور اس کا دل نرم ہے، وہ آپ کے میری آواز کو دلی کے ایوانوں میں، پوری دنیا میں پہنچانے کی ایک دم رکھتی ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس مرتبہ تھوڑی سی مہربانی کر کے، اگر اپنی آواز کو مضبوط بنانا ہے، اور آپ نے اپنی آواز کو دلی تک پہنچانا ہے، اور آپ نے اپنی آواز کو کان بند آنکھ بند سرکار تک پہنچانا ہے، تو آنکھ اور کان کھولنے والی اور دل کو جوڑنے والی اگر کوئی لیڈر ہے، تو میری سمجھ میں اتنے عرصے کی سیاست میں گھومنے کے بعد مجھے محبوبہ مفتی جی ہماری بہن نظر آئی۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ محبوبہ جی کو ووٹ دے کر اپنی ترقی اور اپنے آنے والی نسل کی ترقی کو بحال کریں اور مضبوط کریں۔ میں یہی گزارش کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے حال پر رحم کرو، اور آنے والے وقت میں اپنے جموں کشمیر اور اپنے تمام علاقے کو بچا کر، اس کے لیے ایک ہی سب سے بہترین گواہی یہ ہے کہ ایماندار لیڈر، صاف ستھرا لیڈر، اور بغیر کرپشن کا لیڈر، اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے لوگوں کے بیچ بیٹھنے والا لیڈر ہی چنو، اور چننے کے لیے میری نظر میں صاف ستھری پارٹی اور صاف ستھرے لیڈر جناب محبوبہ مفتی جی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔